آپ لوگوں کو بڑا تعجب ہوگا کہ دیکھنا تو اتنا زیادہ ہو گیا کہ لاکھوں میل کی آدمی دیکھ لیتا ہے مشینوں کے ذریعے، اور سننا اتنا ہو گیا زیادہ کہ چاند پر کتا کھانسا اور زمین پر بیٹھنے والوں نے سنا، تو سننا تو اتنا پہچانا۔ اگر اللہ کو پہچانتا تو مرنے کے بعد والی زندگی کا اسے فکر ہوتا، دنیا کے اندر یہ ڈھنگ سے چلتا تو دنیا کے اندر بھی اللہ کی غیبی مدد آتی، جیسی نبیوں پر آئی اور جیسی نبیوں کی بات ماننے والوں پر آئی، باوجود ہے کہ ساری فضا مخالف تھی، لیکن مخالف فضا میں اللہ پاک حق کی تربیت فرماتے، اور حق کی تربیت جب مخالف فضا میں ہو جاتی ہے اور حق وجود میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی غیبی مدد آتی ہے، اور باطل جو ہے اللہ اس کی رسی کو ذرا ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، باطل کی رسی کو اللہ ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ خوب پھدکے، وہ باطل پھدکتا رہتا ہے اور کودتا رہتا ہے، لیکن آخر میں اللہ پاک ایک جھٹکا لگا دیتے ہیں اور ان کے سارے دعوے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں باوجود ہے کہ اتنا دیکھا، اتنا سنا، اتنا سمجھا، لیکن اللہ اسے جانور کہتے ہیں۔ اصل انسان وہ ہے کہ جو گہری نگاہ سے دیکھ کر اللہ کو پہچانے اور شوق اور دھیان سے سن کر اللہ کے غیبی نظام کو سمجھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں دیتے ہیں یہ خبریں بالکل پکی خبریں ہیں، جو بات اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی وہ بالکل پکی، چاہے دکھائی دیوے نہ دیوے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ جب دنیا کے اندر آدمی زندگی بسر کرے گا کہ ہر مقام پر وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں اللہ کی کیا خبر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے، اس کو سامنے رکھ کر پھر آدمی چلے، اس میں میری آخرت بنے گی یا بگڑے گی، اس میں میری قبر بنے گی یا بگڑے گی، اس میں میرا جہنم سے کنیکشن ہوگا یا جنت سے کنیکشن ہوگا، اس کو سامنے رکھ کر پھر آدمی اپنی قدم کو بڑھاوے، صرف دنیا کو سامنے رکھ کر قدم کو نہ بڑھاوے کہ میرے کو دنیا کتنی ملی، کم ملی یا زیادہ ملی، اس کو بالکل نہ دیکھے، اس لیے کہ پوری دنیا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بالکل کھیل ہے، اور پوری دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے پل کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ قبر کے اندر بھی تھوڑا بہت بدلہ تو ملے گا، جو مجرم ہوگا اس کو سزا ہوگی قبر میں، اور جو فرما بردار ہوگا اسے نعمتیں ملیں گی قبر میں، لیکن قبر کی نعمتیں اور قبر کی تکلیفیں جب آخرت کے اندر جو نعمت ملے گی فرما بردار کو، اور آخرت میں جو تکلیف آئے گی نافرمان کو، اور قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ نافرمان جو قبر کے اندر عذاب کے اندر رہا تھا اس کو قبر کا عذاب اور قبر کی تکلیف ایسی معلوم ہوگی جیسے کسی نے خواب کے اندر تکلیف کو دیکھا ہو، اور جاگنے کے وقت میں تھانے دار نے اس کو وارنٹ دکھا کے پٹائی شروع کر دی، تو وہ کہے گا کہ اچھا تھا، اس سے تو میں خواب کے اندر کی تکلیف ہی دیکھتا رہتا، اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی جو جاگنے کے بعد میرے کو تکلیف ہوئی۔ تو قیامت کے دن آدمی یوں کہے گا مجرم، من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ارے کون ہے جس نے ہم کو سونے کی جگہ سے جگا دیا اور اٹھا دیا؟ حالانکہ قبر کے اندر کیا سونے کی جگہ تھی، وہاں پر تو 70 اژدہے لگے تھے، اور ایک ایک اژدہا اتنا زہریلا تھا کہ زمین پر پھنکار مار دے تو 40 سال تک گھاس دانے کا اگنا بند ہو جائے، اور فرشتوں کی پٹائیاں تھی، اور آگ جلا رہی تھی، زمین دبا رہی تھی، اور یہ چیخ رہا تھا، لیکن قیامت کے دن کی تکلیف جو ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ اتنی ہوگی کہ قبر کی تکلیف کو وہ یوں سمجھے گا جیسے خواب کی تکلیف،
من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. آپ کو تعجب ہے، رحمان اور پھر اتنا بڑا عذاب قیامت کے دن، اتنی بڑی سزا جو آنے والی تھی. رحمان کا یہ رحم تھا کہ دنیا کے اندر تیرے کو خبر دے دی تاکہ تو اس کی تیاری کر، اس سے بچنے کی. یہ اس رحمان کی رحم ہے کہ دنیا کے اندر تیرے کو خبر دے دی. لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ رسول کے وعدوں کے اوپر یقین کا کرنا، ایمان کی طاقت کا حاصل کرنا، اللہ کی قدرت کا یقین کرنا. سب سے پہلے کلمے والا یقین ہو اور نماز والا عمل ہو اور اس کے ذریعے سارے اعمال ٹھیک ہو رہے ہو. کلمے والا یقین جس کے دل میں ہوگا، دل کے اندر اترے گا. جتنی دعوت کی فضا ہوگی اتنا کلمے والا یقین دل کے اندر اترے گا. بار بار اللہ کو بولنا، بار بار اللہ کو سننا، اللہ کی قدرت کا بولنا اور اللہ کی قدرت کا سننا. اللہ کتنے بڑے قدرت والے ہیں. ایک طاقت تو وہ ہے جس کے اوپر مخلوق کا نام آیا، اور ایک طاقت وہ ہے جو اللہ کی ذات میں ہے. ایک خزانہ تو وہ ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے دنیا میں، اور ایک خزانہ وہ ہے جو اللہ کی ذات میں، اللہ کے پاس ہے ایک خزانہ. اور اسی طرح ایک نور وہ ہے جس سے بنی ہوئی چیزیں دکھائی دیتی ہے، اور ایک نور وہ ہے جس سے بنانے والے کی قدرت اور خزانے سمجھ میں آتے ہیں. بنا ہوا نور چاند، سورج اور بتی کا، اس سے تو بنی ہوئی طاقت اور بنے ہوئے خزانے دکھائی دیں گے. لیکن اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا نور ملے گا تو اس ہدایت کے نور کے ملنے پر پھر اللہ کی طاقت سمجھ میں آئے گی اور اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی اور اللہ کے نعمتوں کے خزانے سمجھ میں آئیں گے اور اللہ کے تکلیفوں کے خزانے سمجھ میں آئیں گے. جب یہ بات سمجھ میں آئے گی تو فوراً آدمی کو یہ تلاش ہوگی کہ اللہ کس طرح راضی ہو جائے تاکہ اس کی قدرت میری حمایت میں آ جائے، اور اللہ کس طرح ناراض ہوتا ہے کہ اس میں اس کی قدرت خلاف ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نعمتوں کے خزانے سے میرا تعلق کیسے ہوگا اور اللہ کی تکلیفوں کے خزانے سے میرا تعلق ہونے سے میں کیسے بچوں گا. ان باتوں کی تلاش میں یہ آدمی پڑ جائے گا. چنانچہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اسی بات کو ڈنکے کی چوٹ اچھی طرح دعوت دی اس کی، اور اس کی دعوت آج ہمیں بھی پوری دنیا کے اندر دینی ہے. اور یہ دعوت ہماری بالکل ظاہر کے خلاف ہوگی، جو عام لوگوں کو دکھائی دیتا ہے اس کے خلاف ہوگی. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوگا، اعمال اچھے ہوں گے، زندگی اس کی دنیا اور آخرت کی بنے گی. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو دنیا اور آخرت کی زندگی اس کی اجڑے گی. لیکن یہاں پر لوگوں کو بہت کھٹکا یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایمان والے اور اعمال والے، ان پر بھی تکلیفیں آتی ہیں اور ان کو بھی نعمتیں ملتی ہیں، اور بہت سے بغیر ایمان کے، بغیر اعمال کے، ان پر بھی تکلیفیں آتی ہیں اور ان کو بھی نعمتیں ملتی ہیں. یہ تو آٹومیٹک چلتا ہی رہتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے میرے محترم دوست. اس دنیا کے اندر فرما بردار کو جو نعمتیں ملتی ہے وہ اللہ خوش ہو کر دیتا ہے، اور نافرمان کو جو نعمتیں ملتی ہے وہ اللہ ناراض ہو کر دیتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ نافرمان کو نعمت ناراض ہو کر دی جاتی ہے. جی ہاں، آپ بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں. چوہے آپ کے گھر کے اندر بہت ہو گئے، آپ کے کپڑے، آپ کا کھانا، آپ کا بستر، آپ کی کتابیں وہ کھا جاتے ہیں، تو آپ کو غصہ آتا ہے، تو آپ چاروں طرف چوہوں کے پنجرے پھیلا دیتے ہیں اور ان کے دروازے آپ کھول دیتے ہیں، اور اس کے اندر گھی والی روٹی آپ رکھ دیتے ہیں، اور مختلف قسم کی نعمتیں چوہوں کے پنجروں کے اندر آپ رکھ دیتے ہیں چاروں طرف سے. تو یہ چوہے کے پنجرے میں جو آپ نے نعمت رکھی، یہ آپ نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے رکھی ہے. خوش ہو کر نہیں رکھی، ناراض ہو کر نہیں رکھی، خوش ہو کر نہیں رکھی، ناراض ہو کر رکھی اس کو گرفتار کرنے کے لیے.
فرضی مثال میں دوں، اب چوہا آیا اور اس نے دیکھا کہ چاروں طرف نعمتیں ہیں، اب کوئی اس کو سمجھا دے کہ بھئی یہ نعمتیں دکھائی تو دے رہی ہیں لیکن اس کے پیچھے بلائیں چھپی ہوئی ہے،